الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم صدق نبی الامین المکین المتین الکریم ونحن ذالک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا سرمدی یا مکی یا مدنی عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید صاحب خدیری علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اس شب قدر میں اللہ کا فرما آیا، ماہ تعظیم میں رحمت کے لیے قرآن آیا۔ ہمارا آپ کو ایک بعد دیگر اور جلد از جلد گزشتہ ماہ میں رجب المرجب میں شب معراج نصیب ہوئی، پھر اس ماہ میں شعبان المعظم میں شب برات نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ کے لیے جلد از جلد رمضان مبارکہ بھی نصیب ہونے والا ہے، اور اس میں شب قدر جیسی عظیم رات بھی نصیب ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارکہ کا اہتمام شعبان المعظم سے ہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ شعبان المعظم میں اتنا روزوں کی کثرت کرتے تھے کہ پورے کا پورا شعبان روزہ رکھ لیتے تھے، جیسے ہم لوگ رمضان میں رکھتے ہیں، پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ کو رمضان مبارکہ مل جاتا تھا تو پھر رمضان میں بھی آپ کنٹینیو کر دیتے تھے، سن رہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ لوگوں کو رمضان مبارکہ کے تعلق سے معلوم ہو جاتا، اس کے فضائل معلوم ہوتے، اس کے نعمتیں معلوم ہو جاتے ہیں حقیقتی معنوں میں، حالانکہ اللہ کے رسول بہت سے احادیث میں رمضان کے تعلق سے بیان فرمائے، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ فرمایا، کیا بول کے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ہم نے رمضان مبارکہ میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو، جو لا ریب کتاب ہے، اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ رمضان کی کیسی عظمت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد پھر اور جگہ کیا فرما اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ حالانکہ پہلے بھی روزے تھے، لیکن اس کا طریقہ جیسے جداگانہ تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارکہ کو لے کر آئے ہیں ہمارے امت کے لیے، تو اس میں کا جو طریقہ اس کو اور اس کو بہت فرق ہے۔ اس میں کچھ روزے ہوا کرتے تھے، اور اس میں کیا ہے، مسلسل 1 مہینے کے روزے ہیں، سن رہے؟ اور اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس کے تعلق قرآن عظیم میں یہ بات آ گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے 30واں پارہ سورہ قدر میں، جس میں عظیم رات ہے، اس کا تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کا پورا سورہ ہی نازل فرما دیا، کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ایک قدر والی رات کو نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تم لوگ کیا جانتے ہو اس قدر والی رات کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ، حالانکہ اللہ کے رسول اس کی فضیلت بہت کچھ بیان کر دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم لوگ کیا جانتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں، کچھ مثال دے کے کسی کو، بچے کو ہو یا بڑا بھی ہو، تو آدھے معلومات اگرچہ اس کو رہے تو اس کو اپن کیا بولتا ہے، کیا معلوم ہے تیرے کو، مسامہ کا بچہ تو، حالانکہ معلومات ہے تو اس کو تھوڑا بہت رہے تو بھی اپن کیا معلوم تیرے کو بولتے ہیں، نہیں؟ کیوں؟ کب بولتے ہیں وہ؟ یعنی
جو چیز کی جتنی ویلیوبل چیز ہوتی ویسے آدمی کو بولا جاتا. اب جیسے مثال کے طور پہ اب ایک اے سی ٹیکنیشین ہے, سن رہے, اب کوئی یہاں سے الیکٹریشین ہے اور کوئی بھی ہے, تو وہاں کے کوئی اس کے جیسے تھوڑا بہت معلومات حصہ والا اچھا کچھ نہ کچھ بول دے اس کو, ایسا کرنا ویسا کرنا, تو ان کیا بولتا کیا معلوم دے کام کے بارے میں. ہنر حصہ والا کیسا رہتا, اس کو بولنے کا انداز کچھ اور رہتا. تو ویسے ہی جیسے یہ تو صرف ہنر کی بات دنیاوی بات ہو گئی, لیکن یہ کیا ہے آخرت کی بات ہے. اور بولنے والا بھی کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کائنات کا مالک و مختار. حدیث میں اس کے تعلق سے وارد ہونے کے باوجود شب قدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے لوگو تم لوگ کیا جانتے ہو قدر کے بارے میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف الشہر, یعنی شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں کے راتوں سے بھی افضل ہے. تو خیر میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک ایک معنوں میں انگریزی میں بول لیں گے ہم تو کمنگ سون ہے. جیسے آپ لوگ کیا کرتے, کوئی جب آنے والا ہے چیف گیسٹ تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے پہلے سے ہی انتظامات کر دیں, سن رہے, تو بڑا سی ایم پی ایم آ رہا تو تقریباً ایک ہفتے سے انتظامات ساؤنڈ کے وغیرہ وغیرہ اعلان وغیرہ, سن رہے. تو جب یہ دنیاوی معاملہ یہ ہے تو یہ تو کیا ہے ایک آخرت کا ذریعہ ہے نہیں. اور ہم لوگ کیا کرنا چاہیے رمضان سے پھر تیاریاں کیا کرنا چاہیے, تیاریاں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی لوگوں کو جو جس کو کینہ کپٹ حسد جلن یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو دور کر دینا چاہیے. یعنی کسی سے اگر چاہے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کو کیا کرنا, معاف کر دینا. معافی کیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جو آدمی معاف نہیں کرتا نا سامنے والے کو, چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو, یا نہیں تو بھائی بہن میں کیوں نہ ہو, یا نہیں تو پڑوسی کیوں نہ ہو, یا تو گاؤں والا کیوں نہ ہو, یا نہیں تو مسلی کیوں نہ ہو, اینی تھنگ, سن رہے. تو اگر چاہے معاف نہیں کرے نا تو دل میں کیا ہوتا, اس کو ایک وزن رہ جاتا. دشمنی کیا ہے, کوئی بہادری نہیں ہے دشمنی, تو دشمنی کرے کچھ حاصل کرنا بھی نہیں ہے. سن رہے, آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر ایک چیز کا ریسرچ کرو, چاہے وہ نبیوں کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ بادشاہوں کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ دنیا دار پولیٹیکل کیوں نہ ہو, ہر ایک چیز کو آپ دیکھیں گے, سرچ کریں گے کہ دشمنی کر کے ان کیا حاصل کریا. تو دشمنی کر کے بہت بولتا ہوں کیا کرتا, جان بھی لے لیتا ہوں گا, ہمارے ایک دن اس کی بھی جان جانا ہی ہے. لیکن وہی معاف کر دے گا تو کیا ہوتا, اس کا دل ہلکا ہو جاتا, خود کا بھی ظاہر سی بات میں, اور سامنے والا بھی کیا ہوتا, بہت خوش ہو جاتا, ابا دیکھو اتنی غلطی کرنے کے باوجود مجھے معاف کر دیا ہے. تو اس کا کتنا بڑا دل ہوگا, فوری وہ بھی جو ہے سو اپنے دل کے ساتھ جو ہے سو سگڑے لگا لیتا, اور پھر آئندہ غلطی نہیں کرتا, بلکہ پورے کے پورے دنیا میں کیا پیغام پہنچتا ہے, ایک امن کا پیغام پہنچ جاتا, سن رہے, ایک شانتی کا پیغام پہنچ جاتا. آج دیکھیے کئی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو غیر والوں کو بھی, غیر جو پیٹھادی پتو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھی بلا کر, کئی لوگ جو بڑے بڑے جو اسلام کے جو کیا بولتے ہیں فاؤنڈرز, جس میں حضرت تراب شاہ قادری, دوسروں کے مٹھوں کے لوگوں کو بلا کر جو ہے سو اپنے اجلاس میں بٹھا کر وہ لوگوں کو دینیات کیا ہے سمجھا رہے ہیں, ہماری شریعت کیا ہے سمجھا رہے ہیں, امن کا پیغام بھیج رہے ہیں. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام دیے تھے, ہر ایک کو دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سن رہے, ہندو کو, مسلم کو, سکھ کو, عیسائی, ہر کسی کو, کیونکہ ہر کوئی کون ہے, آدم کی اولاد ہے. اسی پر حضرت شاہین توکل فرماتے ہیں کہ کون ہندو, کون مسلم, کون سکھ, کون عیسائی, مختلف افسانوں کا آدم ہی ایک عنوان ہے. تو آدمی کو کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا,
اگرچہ ہو گئی بھی، سامنے والا زیادتی کرا تو اس کو کیا کرنا ہے، معاف کر دینا. معاف کر دے کیا ہے، ان بھی جو سے راہ راستے پتا. بلکہ ہم لوگ اس سے اگرچہ دشمنی کر لیں گے، اس سے ہم بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو ان کیا ہو جاتا، اور بھی زیادہ بدلہ لینے کی ان بھی کوشش کرتا، آپس میں کیا ہوتا، دشمنی ہو جاتی. اس کے لیے بہت بڑا مثال یہ ہے کہ ہمارے پر اتنی بڑی مصیبت تو نہیں آئی ہوگی جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر آئی. غالباً پہلے بھی میں نے بولا کہ آپ کے امام حسین السلام کے ساتھ کیا ہو آپ لوگ جانتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا قاتل آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے رات کے وقت میں. آ کے کیا بولتا کہ میں بھوکا ہوں بولتا. اس زمانے میں کیا ہے، لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، اندھیرا معاملہ. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اس کو پہچان لیے، پہچان کے اس کو کھانا بھی دیے. تب کھانا وغیرہ سب کچھ ہو گیا. ہونے کے بعد جو ہے سو کسی چراغ وغیرہ کسی کی روشنی میں وہ دشمن جو ہے سو حضرت زین العابدین کو دیکھ لیا، دیکھ کے پہچان لیا کیونکہ کربلا میں آپ بھی تھے. پہچان کے کیا بولتا، سرکار میں تو آپ کے والد صاحب کا قاتل ہوں اور آپ مجھے کھانا کھلائے. بولتا فوری حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، ارے نادان، میرا وہ خاندان نہیں، ہماری شان وہ نہیں ہوتی کہ دشمن کو دشمن ہی لے لے، دشمن کے ساتھ دشمن ہی لے لے. یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ ہماری ریت نہیں ہے، بلکہ ہم دشمن کو بھی بڑے دل سے معاف کر دیتے ہیں. تو فوری وجہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے. تو یہ شان تھی ہمارے اللہ والوں کی، چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، بزرگان دین کیوں نہ ہو. یہ تمام کے تمام چیزیں پیش کرنے سے ہی وہ لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیں. تو لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج، صرف سگے بھائی کو معاف نہیں کر رہے ہیں، سگی بہن کو معاف نہیں کر رہے ہیں. اب رشتہ داروں تو دور کی بات ہے، پڑوسی بھی دور کی بات ہے. چھوٹی سی زمین کی بات آ گئی تو سگا بھائی بہن کورٹ میں کیسا ہے ہمارا ورنگل میں، میرے پاس آئے وہ کیسز سن رہے. بہن تو اتنا تڑپ کیا ہے، دیکھو مول صاحب میرا بڑا بھائی ہے، اس کو کچھ جادو کر کو ختم کرو، مول صاحب بولتی ہے. مطلب اس کو دل کتنا تڑپ گیا ہوں گا. اب جادو اسلام میں ہے نہیں ہے وہ بات کی بات، وہ جادو میرے کو آتا نہیں آتا وہی بات کی بات. اب اس کا دل اتنا تڑپ گیا، بولتا ہو اس کی وجہ کیا ہے، کتنا تڑپ گئی ہوں گی. جبکہ بیوہ، پھر بہن بھی جو ہے کچھ خوشحال نہیں ہے، بیوہ، وہ بھی 3 بچوں کی ماں، سنے بچے بھی نہیں، پورے کے پورے لڑکیاں، گرلس. سنے ویسی عورت پہ جو ہے سو بڑا بھائی ہو کے کیس کر دیا ہو زمین کے جگہ، کیا کرتا، خبر میں لگا جاتا ہو. نہیں کتنی زمین رہے تو بھی نہیں بھی رہی، کرایہ گھر میں بھی رہا تو وہ 2 گز زمین ملتی اس کو، ہے نہیں. اکراں کی بھی رہی تو وہ 2 گز ہے نہیں. اصلی زمین کہاں ہے آدمی کی، قبرستان میں. تو لہٰذا آدمی کو کیا کرنا چاہیے، رمضان مبارکہ میں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. سن رہے، بلکہ یہ نہیں کہ جو ہے سو اپنے آپ کو جو ہے سو کمرشل نہیں بنانا. رمضان مبارکہ میں رمضان جیسے ہی آیا، چلو بھائی اب کپڑے والا جو سر ہے کپڑے بیچیں گے، اس میں اچھے خاصے بیچ لو، نہیں بول کر نہیں. ہر کوئی منافع کمانا ہی چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سو نماز نہ چھوٹنا. اب کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں روزہ رکھتا مگر جو سو پورے بزنس میں مصروف، پورے کے پورے نمازوں چٹ. بہت بولتے فجر پڑھ لیتا کہ آگے اللہ رہے وہ کو سحری کھانے اٹھانا، وہ بول کو جیسے فجر پڑھ لیتا پھر اس میں ڈبکی مارا تو ظہر پڑتا. سنے ظہر بھی کیا آگے تھا پڑھتا نہیں تھا، نہیں اس کو پھر مغرب میں پھر کھینچنا ہے بول کو کیا کرتا، کیا گیا تھا افطاری کر لگو مغرب ایشان تو ختم دکان میں چلتا پورا کا پورا گراہک آتا وہ. تو اس لحاظ سے میرے بولنے کا مطلب ہے کہ میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، بلکہ بزنس کرو، نہیں بول کے نہیں. سنیں میرا بھی بزنس ہے، لیکن جیسے ہی وقت ہوتا نماز پڑھو. ہاں اگرچہ بزنس میں آپ کو آدمی ہے، نفس ہے، ٹائم بھی ہو گیا اگرچہ خدا نہ خواستہ تو قضا نماز پڑھ لو. سنیں فرائض کو تو ہرگز مت چھوڑو. سن رہے کیونکہ روزہ رکھ کے فائدہ کیا ہے بھائی، جانور بھی رہتا ہوں میں، آدھا رہتا ایک بندر دکھا میرے کو پورا دبلا پتلا. سن رہے یہاں سلطان پور پار بھی ہونے کے باعث ہوں گا، دبلا پتلا ایسا چلنے بھی نہیں آ رہا. تو فوری میرا دل تڑپ گیا، دعا کرو میں بندر کے واسطے، ریاکاری کی بات نہیں ہے. سن رہے میں ہو دے رہا میسیج آپ کو. تو بندر کے واسطے میرے دل سے دعا نکل گئی، یا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر مولا، آج اس کو کھانا پانی نہیں ملنے سے یہ حال ہوا.
تو اب رہی بات اگرچہ ہم بھی روزہ رکھ کے بھوکے رہ کے نماز اگر عبادت تسبیح تحلیل قرآن کی تلاوت نہیں کرے تو بندر کا جزا ہمارا بھی سن رہے موبائل کو منہ کو بٹی بنے گا سن رہے بھوکا پیاسا رہنا کوئی بڑی بہادری نہیں ہوتی نا بھائی. جانور بھی رہتا بھوکا پیاسا لیکن جانور نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. میرے خیال سے جانور کچھ نہ کچھ ذکر تو کرتا ہوں گا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو کچھ نہ کچھ ذکر دیا اللہ تعالیٰ کی. سن رہے تو اگرچہ کوئی آدمی روزہ رکھے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے تو وہ جو سو جانور سے بھی بیکار ہے، اس لیے کہ وہ اشرف المخلوق نہیں ہے بلکہ ہم لوگ کیا ہے اشرف المخلوق. اشرف یعنی بڑا کنگ، تمام کے تمام مخلوق میں ہم لوگ کنگ ہے. چاہے کیا کیا شیر ہو گیا، ببر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، کیا کتا ہو گیا، بندر ہو گیا، جتنے بھی ہیں مخلوقات جانور اللہ کے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے، پانی میں ہے، پتھر کے نیچے ہے، جنگلوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، ہر جگہ کہیں بھی ہو، یہ تمام کے تمام ہیڈ کون ہے؟ اپن انسان ہیڈ ہے. سنا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ خالی نہیں فرمایا آدم علیہ السلام کو کیا بول کے وہ میرا نائب ہے. بولا نائب ہے نہیں وائس پریسیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ سنا، ڈپٹی سی ایم سنا، اللہ کا نائب وہ تو کوئی معمولی بات نہیں. دنیا میں جو چھوٹی موٹی ڈپٹی سی ایم ملے تو وہ ذرا نہیں ناچے ہم لوگ، تو ہم مسلمان کو دے دیا KCR وہ. اب یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کو دیا ہے آدم علیہ السلام کو، اور آدم کی اولاد کون ہے؟ ہمیں سے. اب سوچو ہمارا کتنا بڑا مقام ہے. اور وہ بھی کب بولا اللہ تعالیٰ؟ جس وقت شیطان سجدہ نہیں کر رہا تھا. فرشتے بھی کیا بولے تھے؟ اے باری تعالیٰ ہم لوگ تیرے عبادت کے لیے کافی ہے، تو یہ جیسو آدم ذات کو کیوں بنایا؟ تو ان تو کیا ہے دنیا میں جا کے جو شر پھیلا دیتا. وہ ان کو جاؤ سیلیکٹ کرتے ہیں نا لے لو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جلال کے انداز میں فرمایا کہ اے فرشتوں، وہی فرشتوں سے مخاطب ہو کے، ہم لوگ تو نہیں تھے نا بھائی جب دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی ہے نہیں. جب تھے کون؟ صرف فرشتے تھے. وہ فرشتے کون؟ نوری مخلوق. ہمارے سے مٹی کے پتلے بھی نہیں ہوتے، مٹی کا ہم کو ہے، مٹی کی جسم ہمارا. فرشتے کون ہے؟ نور کا مخلوق، یعنی زیادہ ہمارے سے. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا، ایک جلال کے انداز میں فرما رہا کیا بول کے اے فرشتوں تم لوگ نہیں جان سکتے آدم علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ یہ میرا نائب ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کو بھی نہیں بولا وہ چیز، وہ ایوارڈ فرشتوں کو بھی نہیں دیا، جبکہ بڑے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں جو وہی لانے والے، میکائیل علیہ السلام ہیں، کئی 4 فرشتے بڑے بڑے، چھوٹے تو دور کی بات ہے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، یہ لوگوں کو نہیں بولا. تو وہ منصب، وہ معیار ہمارا ہے، وہ سٹیٹس ہمارا ہے. ویسے سٹیٹس کو اگرچہ ہم گھما لیں گے نا رمضان میں تو پھر ہمارا بیکار ہو جاتا. سن رہے اللہ والے تو دیکھیے آپ لوگوں کو معلوم ہے رمضان تو دور کی بات ہے، وہ لوگ پورے کا پورا سال روزہ رکھ لیتے تھے، نوافل کا نفل روزہ رکھتے تھے اللہ والے. اپنے کو کیا صرف رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اگرچہ وہ رمضان کے روزے کو اگرچہ ہم لوگ احتیاطاً پابندی کے ساتھ اگرچہ رکھ لیں گے نا تو پورا سال روزہ رکھنے جیسا ہی. سن رہے کیونکہ فرض روزہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. سن رہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے ہمارے پاس کہ ابھی بھی کہ ہمارے پرکال میں دور کے جانا بہت سے لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو ہے سو پورے کا پورا مہینہ بس اپنے مصروفیت کو چھوڑ دیتے. ڈیوٹی اگر چاہے تو لمبی ڈیوٹی بس لیو، کچھ گورنمنٹ والوں کو لمبی ایک مہینہ میں مل سکتے نا، کچھ لوگ بزنس ہے تو نوکروں کو لگا دے کے پورے کا پورا مسجد میں. اور کچھ لوگ تو کیا اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، نہیں پورا مسجد میں جو سو 10 دن آخری عشرے کا یعنی لاسٹ ویک کو جو سو 20 to 30 مسجد میں بیٹھ جاتے اعتکاف کی نیت سے. تو بولنے کا مطلب کیا ہے اپن جو سو رمضان میں پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا، اور جو نمازوں کی پابندی عام وقت پہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جمعہ آ رہے ہیں آپ لوگ پابندی کے ساتھ، اور کچھ لوگ تو 5 وقت بھی پڑھنے والا ہے میرے خیال سے، محمود بھائی کیا ان کے بچے کیا، موزن صاحب کیا. تو ایسے لوگ اپن کیا کرنا معلوم اور بھی امپرومنٹ کر لینا رمضان میں. سن رہے
مثال کے طور پہ آج ہم لوگ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں خالی وقت پہ، تو رمضان میں کیا کرنا فوری اپن وہ باقی کے جتنے بھی رہتے ہیں نا سنت بول کے، اور سنت غیر موقدہ نہیں چھوڑنا، خالی وقت اپن غیر موقدہ چھوڑ لیتے، نوافل خالی وقت چھوڑ دیتے، رمضان میں نفل بھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ نفل کا پڑھنا گویا کہ ایک فرض پڑھنے کا برابر ہے. سن رہے ہو سکے تو تھوڑا بہت اپنے کو خیرات کرنے کا جب موقع بھی مل گیا تو خیرات بھی کر دینا، فطرہ تو دینا ہی ہے، زکوٰۃ بھی سن رہے، زکوٰۃ بھی اگر چاہ ہم سے ہو سکا تو زکوٰۃ بھی دینا، جو صاحب استطاعت ہے، جو ایلیجیبل پرسن ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں ہم لوگ معلوم ہے انشاءاللہ، میں جو رمضان میں انشاءاللہ بولوں گا پھر ایک بار، تو وہ بھی کوشش کرنا. پر یعنی سخاوت بہت بڑی چیز ہے. انسان جو آدمی سخی رہتا نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں رکھتا. اللہ والوں کے واقعات سے آپ گزر کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں بھی رہتا تھا تو بھوکے رہتے تھے، اور جو بھی اپنے پاس رہتا تھا بھوکے رہ کے خیرات کرتے تھے، اگرچہ رہتا تھا تو پورے کا پورا دے ہی دیتے تھے. سنیں، ایسا کئی لوگ ہیں، میں آپ کو لوگ خیرات نہیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ ان کے اندر بھی کئی لوگ ہیں خیرات کرنے والے، سن رہے اللہ کی راہ میں دینے والے. سن رہے بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیے بچوں کو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ ہو، غریبوں کو کیوں نہ ہو، جو آدمی خیرات کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا ہے، تو اس کا مثال ایسے ہے جیسے ایک بوڑی میں پانی سے نہیں سکا. مثال کے طور پہ گھر میں بوڑی ہے، پانی نہیں سین رہے، کیا ہوتا کہاں کہاں جام ہوتا، پانی بھی خراب ہوتا. کچھ پانی سینے سے کیا ہوتا، کچرا بھی صاف ہوتا، پانی بھی صاف ہوتا، دن بہ دن کھارا پانی بھی کیوں نہ ہو میٹھا ہو جاتا. وہ ہمارے گھر میں بوڑی ہے. ایک زمانے میں سٹارٹنگ میں ہمارے بچپن میں کھوجے تھے، جب پانی جو ہے سو کھارا کھارا ململا ایسا تھا. آج جو ہے سو ڈیلی اس کو استعمال کرتے 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 میٹھا بھی ہو گیا. آج ہم لوگ پرکال میں بوڑی کے پانی پیتے معلوم ویسا. تو ویسا ہی جو ہے سو جو آدمی پیسہ خرچہ کرتا اپنے پیسوں میں سے، تو وہ پیسہ بھی کیا ہوتا معلوم، پاک ہو جاتا. نہیں تو اس کو جو ہے میں چھپا لیتا ہوں، بیگ میں ڈال لیتا ہوں، اس میں جمع کر لیتا ہوں، بولتے کیا ہوتا بس ناپاک ہو جاتا ہو. سن، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کا ایک جگہ رکھا. وہ زکوٰۃ بھی پھر کو دیکھو آپ لوگوں کو آنکھ کی جو ہے سو باہر دینے کا بھی نہیں ہے. فرسٹ پریفرنس بھی جو ہے سو رشتہ داروں میں دیا، سیکنڈ جو ہے سو آپ کے پڑوسی میں دیا، بعد میں جا کے تھرڈ میں مدرسے بولا. فرسٹ میں مدرسے میں دو کم نہیں بولا. سن رہے وہ بھی کیوں ایسا رکھا پھر اللہ تعالیٰ، تاکہ تم لوگ جب رشتہ داروں میں دیں گے تو رشتہ داری میں محبت پیدا ہوتی. وہ پڑوسی کا کیوں بولا، اس لیے کہ بازو میں پڑوسی والا چوپ کے ملتا رہتا، ان کا ایسا ٹچ اسکن بول سکا. سنیں، اب ان کے بعد ٹچ فون کیسا ہے کہ ان میں سے ٹچ اسکن کبھی بھی الیکٹڈ رہتا، اچھے میں برا میں ہر ایک میں کام آتا. رشتہ دار بھی تو جلدی نہیں آتا جتنا جلدی پڑوسی بھاگ کے آتا. اس لیے سیکنڈ پریفرنس پڑوسی کو ہے، اس میں تھرڈ پریفرنس مدرسے کو ہے، اس لیے کہ ان کیا ہے بہت دور ہی رہتا، اور جیسا کیا بولتے ہیں اس کے پاس علم ہے، سن رہے ہیں قرآن وغیرہ بخشوانا ہے، سن رہے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے. نہیں وہ کہ نہیں، حضور بھی فرمائے اس کے تعلق سے، لیکن اللہ کے رسول تیسرے پہ رکھے ہیں اس کو. تو خیر وقت بھی جیسے اجازت نہیں دے رہا، وقت بہت زیادہ ہو گیا، لہٰذا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ رمضان مبارکہ کے آمد کے تعلق سے کچھ نہ کچھ آپ کے بارگاہ میں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگارہ ہم سب کو رمضان المبارکہ میں با حیات عطا فرما. یا الہ العالمین پروردگارہ ہمیں رمضان المبارکہ کی صحیح طریقے سے قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین ہمیں روزے رکھنے کی توفیق فرما، نمازیں اور تسبیح تحلیل قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اور یا الہ العالمین ہمیں تراویح بھی پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں ادا کرے سنت